اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اس کا سیدھا سادہ نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو. برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے. نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے. نماز دل کا سرور ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے. آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں. آج مسلمان نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، لیکن گھنٹوں گھنٹوں تک بات کرنے کے لیے وقت ہے. آج مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن چوراہا پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے وقت ہے. آج مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے. آج مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن موبائل پہ کرکٹ اور میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے. اے مسلمان، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی کام نہیں آئیں گے، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے گے؟ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی محبت، اور اس سے زیادہ کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی نماز ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جس نے وقت پر وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذم کرم سے عہد کر لیا کہ اسے بخش دے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے. حضرات، حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کون مسلمان ہے جو رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا ہوگا؟ یقیناً چاہتا ہوگا. اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجئے، اور نماز شروع کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کر دیجئے. برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نماز طریقہ مصطفیٰ پہ پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز طریقہ مصطفیٰ پہ پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز یاسین کی یاد میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز طٰہٰ کی یاد میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز مزمل کی یاد میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے. مگر جو نماز طریقہ مصطفیٰ سے خالی پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی. جو نماز عشق رسول سے بغیر پڑھی جائے وہ نماز جہنم کی کنجی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو کرتی ہو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو کرتی ہو. واللہ ذکر حق نہیں کنجی صدر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی صدر کی ہے. حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی تھی. جب میں نے لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے. حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سننے کے بعد حیران و پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپ جائیے، واپس چلے جائیے اور اپنے رب سے نمازیں معاف کرا لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنے گنہگار امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں معاف کرا لیتے ہیں. اسی طرح 45 وقت کی نماز معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی رہ جاتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. جو بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 وقت کا ثواب دیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرح وضو کیا
ظہر پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے ظہر اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے عصر اور ظہر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ عشاء اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے فجر اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یقین تو میں نے کیا جو گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جب پہلا شخص جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا. وہ کہیں گے ہم آذان سے پہلے کی مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. جب دوسرا شخص جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا. وہ کہیں گے ہم آذان سے پہلے کی وضو کر لیتے تھے. جب ہماری کانوں میں آذان کی آواز آتی تو اس وقت ہم مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے. جب تیسرا شخص جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا. وہ کہیں گے ہم آذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کرتے تھے. اللہ اکبر. نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں. حضرات میں کو یہ ختم کرتا ہوں اور ہمارے بولنے میں آپ کی سے کوئی غلطی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.